الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تمام دوستو آباد دی خدمت عالیہ وچ نہایت ادب نال میں گزارش کراں گا کہ دائیں بائیں یمین یسار پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش نہ کرنا. وقت قلیل ہے، بہت ساری علماء کرام دی ایک کھیپ پیچھے موجود ہے. اس واسطے بات نو سننا، یاد رکھنا، پھر جا کے چار پائی تے لیٹ کے اس تے غور خوض کرنا. دیکھیے، میں حالات حاضرہ جو کچھ ملک پاکستان چ ہو رہا ہے یہ دے بارے اپنی اور تواڈی کچھ اصلاح چاہنا کہ سانو سکھ دی زندگی کیویں نصیب ہو سکتی. موجودہ پرفتن دور وچ کسی شخص نو ذہنی سکون میسر نہیں، اطمینان قلب نصیب نہیں، کسی دی عزت محفوظ نہیں، کسی دی جان محفوظ نہیں، کسی دا مال محفوظ نہیں، کسی دی رات محفوظ نہیں اور کسی دا دن محفوظ نہیں. بیٹھا ہویا سوچ رہا ہے، یہ کھڑا ہے تو پھر بھی سوچ رہا ہے، یہ لیٹیا ہے تو لیٹیا بھی سوچ رہا ہے، تریا جاندہ بھی سوچ رہا ہے. ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے؟ ایک دوست سی، میں انہوں ایک دن پوچھا کہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے کدی تیری ملاقات نہیں ہوئی. مینو نے کیسا جواب دیتا؟ کہنے لگا مرن نو تھا لبنے. یہ جواب یہ سی، کہندا ہے مرن نو تھا لبنے. میں کہ تینوں کوئی چوہے مار گولیاں نہیں لبدیاں، مر جا. انسان بحثیت انسان دے جڑا سب تو اعلی ہے اور جدا مقام سب تو بھل ہے، اج ایدا کوئی پرسان حال نہیں. ایسے اسباب کیوں پیدا ہوئے؟ ایک ذرے تو لے کے آفتاب تک اور ایک رائی دے دانے تو لے کے پہاڑ تک، کائنات ارضی اور کائنات سماوی، پوری کائنات رب العالمین نے لفظ کن کیا، کن، اور وہ ہر چیز بن کے منظر عام پہ آ گئی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ایک ذرے تو لے کے آفتاب تک، ایک رائی دے دانے تو لے کے پہاڑ تک، پوری کائنات لفظ کن کیا اور وہ بن گئی. لیکن اے انسان، تیری شان کیا ہے؟ تیرے بناؤن دا پروگرام بنیا، زمین تو مٹی منگوائی گئی. یہ مسئلہ قرآن دا ہے،
لیندے دی چڑھدے دی دکھن دی پہاڑ دی شرق دی غرب دی شمال دی جنوب دی مٹی منگوائی پھر وہ ساری مٹی نو اللہ نے مکس کیتا ادھر میرے دیکھو تو قسم لگے جی سارے میرے اللہ دیکھو بڑے ہو مانسو کنا سوچا چ پے ہو مٹی منگوائی انہوں باریک کیتا جی میں عورتیں مٹی گو کے ایک جان کر لی اس طرح مٹی ساری مکس کیتی کئی عورتیں دیکھیں جدو لڑدیاں ایک جنی تھک جائے تو دوجی نو کی کہندی ہے تھک ٹوٹ کے کہندی ہے بھئی اے میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی تیری مٹی کے اوہ جے تھان دی ہے یہ مسئلہ بالکل ہے قرآن دا جی یہ ہون مٹی ساری کٹھی ہوئی رب کریم فرمانے نے خلق تو بے یدیا واہ تیری شان ہے خلق تو بے یدیا میں کائنات دی ہر شے نو کن کہہ کے بنایا پر اے ابن آدم اے اولاد آدم جدو تیرے بناؤن دا پروگرام بنیا میں تینوں اپنے ہاتھاں نال بنایا اے رب دی تخلیق ہے جنہوں رب نے اپنے ہاتھاں نال بنا کے پھر بڑھایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم مینو تین دی قسم زیتون دی قسم طور سینا دی قسم اور مینو امن والے شہر دی قسم حالا رب نو قسم خان دی کی ضرورت ہے رب دی بات سب تو سچی ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا سب تو سچی بات رحمان دی ہے لیکن جیڑے پروگرام واسطے رب قسم اٹھائے کلاس والے دے باسی ہو تھی سمجھدار ہو معاملہ فہم ہو ہر بات نو سمجھ دیو وہ دی کنی اہمیت ہے جدے بارے رب العالمین اپنی بے مثل تے بے مثال زبان نال قسم اٹھان مینو تین دی قسم مینو زیتون دی قسم مینو طور سینا دی قسم مینو امن والے شہر مکہ معظمہ دی قسم چار قسمہ اگے دو ہور نے جدو ماضی تے قد آئے تے مانا قسم دے تے جدو قد تے لام آئے پھر بھی مانا قسم دے گرامر دے اعتبار نال کنیاں قسمہ ہوئیاں 6 لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں تینوں سب تو احسن بنایا ہے تینوں سب تو سچا تے اونچا بنایا ہے لیکن جڑا سب تو اعلیٰ سی اج ایدا کوئی پرسانے حال نہیں پریشان ہے دنے بھی پریشان ہے رات پریشان ہے نیند نہیں آتی کروٹاں بدل دے یہ ایک کمزوری ہے رب کریم نے فرمایا ایک قصور کدھر ہے ظہر الفساد فی البر والبحر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون برو بحر دے اندر دیہات قصبات دے اندر گنجان آبادیاں وچ جنگلہ بیابانہ وچ ہر جانب پریشانی ہی پریشانی نظر آ رہی ہے
یہ اسباب یہ وجوہات کی نے؟ انسان بحثیت انسان ہون دے اللہ دے نزدیک بڑی قدر و منزلت دا حامل ہے، لیکن یہ ایک کمزوری ہے. ادھر دیکھو ذرا، کمزوری ہے. اللہ ساڑیاں کمزوریاں دور کرے. ایک کمزوری ہے. آپ دیکھتے ہو موجودہ حالات پاکستان دے کہو جے نے، کمزوری ہے. اس کمزوری دی نشاندہی کیتی ہے. لا یسم الانسان من دعاء الخیر. ان تو سا خیال رکھنا ہے. لا یسم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. جیڑی شے نے پاکستان دا بیڑا غرق کر چھڑیا، ذرا غور کرنا. لا یسم الانسان من دعاء الخیر. یہ جڑا نا خیر خیر ہوئے آندے ہو، خیر ہوئے. خیر دا کی معنی ہے؟ خیر بہو جی خیر خیرہ ہو جان. خیر دا معنی ہے خیر دا معنی مال. اللہ دی قسم دا معنی روپیے. لا یسم الانسان من دعاء الخیر. دنیا دا مال منگدا تھکدا نہیں، ایدہ دل رجدا نہیں. لو کان لابن آدم وادیا من ذہب. ایک پوری وادی سونے دی مل جائے اندر کاش کہ کتے ایک ہور ہوئے. تے جے دو ہون تے کہنا ہے رات ستیاں جدو سویرے جاگ آئے تے چار ہون. یہ ہے کمزوری. لا یسم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ. جدو مال آؤں ہے، دولت آؤں ہے، بڑا خوش بخوش ہے، ذرا تکلیف آئی فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. مایوس ہو جاندہ ہے، نا امید ہو جاندہ ہے. آندہ کاری زندگی ہے، ادھر بہتر ماری جائیے. وہ بندہ بات کرے آندہ بس بات نہ کر میرنا، اسی آپ ہی سوچن مرے ہیں. اذا جدو انسان مال ملے تو خوش ہوتا ہے، جدو ذرا مال چ کمی آئی پریشان ہو جاتا ہے. اگے تھوڑا جا کے دو تین ایتا چھڑ کے ایک ہو رہے تھے. اذا انعمنا علی الانسان اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. اذا انعمنا علی الانسان جدو اسی انسان تے انعام و اکرام کرنے ہاں، چودر دینے ہاں، ممبری دینے ہاں، صدارت دینے ہاں، وزارت دینے ہاں، پھر بڑا خوش ہوتا ہے، پھر گل کرتا ہے ناساں پھلا کے. اذا انعمنا علی الانسان. اے اللہ کا واسطہ جی. اور سارے بیٹھے ہوئے جناب کفایت اللہ صاحب، قرآن مجید دے ترجمے دے غور کریا کرو. یہ کتاب ساری دنیا دی رہنمائی واسطہ یہ ہے. اذا انعمنا انعم ینعم انعاما اذا انعمنا علی الانسان. جدو اسی انسان تے انعام و اکرام کرنے ہاں، آرضا ونأى بجانبہ. اعراض کرتا ہے، ہر بندے نو ملتا ہی نہیں. کوئی کہے تو کہندے ٹائم نہیں. اندر آرام کر رہا کہندے میاں صاحب نو ملنا، آندے نہیں جی انہاں دے سون دا ٹائم ہے. کیوں جی؟ اذا انعمنا علی الانسان اعرض
वना बेजानबी तुरया जांदा है। राह विच बैठे हुए ने वोट देण वाले वोटर उठ के खलो गए कि जनाब मिलना चाहते हैं। उन्हें वो की क्या है, टाइम नहीं। इदा अनामना लल इंसान और अदा वना बेजानबिही वैदा मस्सहु ज़र फजू दुआइन अरीद। साथी कितों देने? अच्छा मैं की समझता था मेरे लेखा ना लग जाए। इदा नामना हाजी साहब इदा नामना लल इंसान जदों असी इंसान नू इनाम इकराम नाल नवाजने आ, माल मिलता है, दौलत मिलती है, चौधर मिलती है, लोग सलामा करते हैं, टुरिया जांदियां नू राह विच खिलार के मान के करते हैं। ये हुण कुरान दे सादा लफ्ज़ां दा तर्जमा कर रहा, कदे याद करया करोगे। इदा अनामना लल इंसान और अदा जदों इनाम इकराम करे ते फिर चाहिदा ते है कि उन्हां नाल मुहब्बत नाल ते प्यार नाल मेरे रसूल ने फरमाया जदों एक मोमिन दूजे मोमिन नाल, एक मुसलमान दूजे मुसलमान नाल मुसाफा कर दे ते मुसाफा करन तो बाद जदों दोवे जने आपस में मिलते ने, जदों मोमिन दा मोमिन नाल सीना मिलता है ते रब दे रसूल फरमाते ने उन्हां दोहां दे सगीरा गुनाह माफ कर दिते जाते ने। मोमिन दी शान है इदा अनामना लल इंसान आरदा वना बेजानबी वैदा मस्सहु नहीं इदा अनामना अगली है वैदा अनामना क्यों नहीं अब मैनू बुलाओ ना मगर खलोगे। इदा अनामना लल इंसान आरदा वना बेजानबी वैदा मस्सहु शर फजू दुआइन अरीद। जदों माल दौलत मिलता है किसी बंदे ने दुआ सलाम नहीं रहिंदा ते जदों माल टुर गया हुण कुछ नहीं रह गया। वाह अल्लाह की किताब ने उहदा कैसा नक्शा खिंच के विखाया। कदी मसीह ते दुआ नहीं सी मंगी, अब मौलवी इतना छड़िया है भी दुआ की लोड़ नहीं। मौलवी डांग लैके दुआ के मगर चढ़े रहे ने। तौबा मेरी दुआ ही तो है। इन्हें जथ करके रब फरमावे साडे दर पर तू जे सवेरे आवे। मैं हर जुमे च पढ़ना दुआ दे जेड़े कदी नहीं गए वो भी आंदे जी मैं ही दुआ कराना आया। रब फरमावे साडे दर पर तू जे सवेरे आवे जल्द लब्बैका या अबदी कही है और जितनी बार बुलावे। जदों मालिक दे सामने हाथ उठाए जान तो रब खुश हुंदा है। इत्थे क्या माल आया है, माल की बहुतात हो गई है। हुण किसी बंदे ना दुआ सलाम नहीं लेंदा, आंदा जी मियाँ साहब को टाइम नहीं। जदों माल आया टुर गया हुण मसीते आया पहला छड्ड गया सी ते हुण दुआ करदा किवें। ए वेखो दुआ दा अंदाज कुरान ने दस्या है। इत्थे हथ कर मैं एक बंदे नूं वेख्या दुआ करदे जद किते मैं क्या ही करता है आंदा ही दुआ करना। इत्थे पहला ओंजी बुला छड़िया फजू दुआइन अरीस लंबे लंबे हाथ करके। एक हैवानी जबिलत है, एक हद तक इनू गवारा किया जा सकता है। दुनिया के मालो मता वास्ते वक्ती तौर पर ज़हन बनाया जा सकता है, लेकिन जिस वक्त दुनियादारी विच पूरा मुलव्वस हो जाएगा फिर दुनिया की हर बुराई उत्थे जन्म लेगी। हालांकि इस्लाम ने आपस में जोड़िया एक दूसरे नाल मुहब्बत ते प्यार का रिश्ता कायम किया है।
انمل المؤمنون اخوہ، ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں یاروں کے غم خار ہوتے۔ کئی السلام علیکم لینا بھی جڑا کوئی ایڈا نہیں جے سمجھ دے، حالاں ایک بندہ کیا السلام علیکم 10 نے کیا، ایک نے کیا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے فرمایا 20 نے کیا، تیجے نے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، انہوں کیا 30 نے کیا، پھر ایک چوتھا آیا انہوں نے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، فرمایا 40 نے کیا۔ کیوں جی مغفرتہ دا لفظ سنیا جی؟ مغفرتہ یا لفظ تو نہیں سنیا؟ مغفرتہ رب فرماوے ساڈے در پر تو جس ویلے آویں جلد لبیکا یا عبدی کہیے اے جتنی بار بلاوے، عارف آکھن دعا منگن دی ہے اقلت داہی پاوے، غنیاں دے دروازے اوپر جے ایک واری جاوے۔ جس وقت پریشانی آئے، جس وقت خوشی آئے، زندگی دے حالات بدلتے رہے لیکن اپنے مالک نال رابطہ نہ ٹولے۔ جدوں دنیا دی طرف زیادہ رجحان ہوندا ہے پھر وہ ساریاں انسانی جدے نال انسانیت ظاہر ہونی سی وہ ساریاں خوبیاں ختم ہو جان گیاں، پھر وہ دے بدلے کی آئے گا؟ لڑائی جھگڑے فسادات، پھر آپس مقابلہ بازی، اور وہ دے بعد ماحول اور معاشرہ سارے دا سارا خراب ہو جائے گا۔ اس واسطے اسلام نے معاشرے دی تحریر وار سے بہترین اصول پیش کیتے نے۔ درا لوگ کہندے سن پہ تین چیزاں نے معاشرے دی تباہی کیتی ہے، 3 چیزاں کیڑیاں کیڑیاں؟ زر، زن تے زر زن تے زمین، یہ مقولہ ہے، زر زن تے زمین، تیناں دے شروع وچ کوئی حرف ہے، زر دولت، زن عورت، زمین زمین، زر آیا حالات خراب ہو گئے، تیرے زن زن عورت، عورتوں نے جو کوئی پاکستان کیتا تو انہیں پتہ ہی ہے، یہ تو معاملہ دسن کی لوڑ نہیں، لیکن یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ برو بحر دے اندر، دیہات قصبات دے اندر، شہری آبادیاں وچ کوئی جگہ رہ نہیں گئی جتھے فساد برپا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے، اب پتہ نہیں کتھوں تک بات پہنچی ہے، کتھے تک نہ جانا ہے۔ اللہ وقت نال انہاں نوں سنبھال لے، یعنی درو دیوار جناب نظر آ رہے نے، پہ چلو کدھر نوں، کیڑا تھا جے، کدھر جانا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ انسانیت تو لوگ دور رہے، ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں یاروں کے غم خار ہوتے، سب ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے، عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے، جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم، اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر، اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر کے ہیں نا سب مسلمان باہم برادر، برادر ہے جب تک برادر ہے جب تک برادر کا یاور
معین اس کا ہے خود خدا وند داور، تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی، تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی، فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی۔ اسلام دے اصولاں نو پامال کیتا، آؤ معاشرے دی تطہیر واسطے، ماحول نو سدھارن واسطے، سکھ چین دی زندگی واسطے، پرسکون زندگی گزارن واسطے اسلام نے کیسے اصول دسے نے؟ سب دا باپ ایک، سب دی ماں ایک، سارے نو کیا ہو کٹھے ہو جاؤ، پیر نال پیر جوڑ کے مسجد کھلوتے ہوئے نے فرمایا تسی سب ایک کو ایک بن جاؤ، اور ہمدردی دا پیار دا ثبوت پیش کرنا ہے ماحول اور معاشرے دے واسطے۔ معاشرہ اس شکل جو ہوئے گا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اِثار دا سبق دینا ہے، ایک دوسرے نال پیار دا سبق دینا ہے، ایک واسطے محبت دا پیغام دینا ہے۔ جس طرح جسم دے اعضاء نے آپس میں ایک دوسرے دے نال اعضاء دی طرح جڑ کے رہنا ہے۔ ایثار وہ کون سن؟ رسول دے تربیت یافتہ آپ بیٹھے نے، چار چفیرے بیٹھے ہوئے، غیر آدمی آیا ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا کہ انہاں سارے دی ماں ایک ہے یا انہاں دیا ماواں جدا جدا نے۔ مربی نے کس قسم دی تربیت دیتی ہے؟ ایک تھا بیٹھے ہوئے، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، تو قبلہ روح گئے ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سامنے کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اذان ہو گئی، میدان صاف ہو گیا ہے، دشمن ناکام ہوا ہے، رب نے فتح عطا فرمائی ہے۔ ادھر میرا ذرا دیکھو، میدان صاف ہو گیا ہے، مربی نے کی فرمایا، قائد تے رہبر تے رہنما کی فرما رہے نے، اذان کہو۔ اذان ہوئی کتھے؟ جنگل بیابان چ۔ اذان ہونے تو بعد فرمایا صفا صحیح کرو، صفا بننی یعنی صفا بننے تو بعد ہن آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نے تے پوچھتے نے کھانا کھاؤ گے؟ صحابہ نو کھانا کھاؤ گے؟ نہ کہ جی کھانا ہے۔ فرمایا کی کھاؤ گے؟ یعنی پانی پیے پن کے تے مرشد پڑھیے چھوڑ کے۔ انہیں آخیا کی کھانا ہے؟ انہیں آخیا جب پیر جو بڑا ہوئے تو پھر کمی کا دی۔ انہیں آخیا گوشت کھانا ہے۔ آپ فرمان لگے گوشت ہی کھوانے ہاں۔ رسول عربی فرماتے نے کہ لیاؤ پارو، تے آپ باواں ٹنگن لگ پے، میں اپنے ہاتھ نال ذبح کرنا۔ ایک صحابی ہے کول، وہ کہنا میں تکبیر پاواں گا، تکبیر میں پانا۔ ایک پرے سی نے آخیا جی تکبیر اے پائے گا، کھل میں لاواں گا اینے چر چ۔ ایک ایس پاسے سی، انہیں آخیا گوشت میں بناواں گا، نہ چربی تے نہ پلے دی بوٹی، صاف ستھرا۔ کیا جی کیسے ساتھی نے؟ کیا جی یہ رسول دی کمائی ہے؟ یہ کون نے؟ رسول دے تربیت یافتہ۔ یعنی ذرا دیکھو اج ایک دوجے وال ویکھ دے اے کیڑی پارٹی ہے؟ انہیں آخیا کیڑی پارٹی ہے؟ کیوں بھائی اے توبہ مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن اسلام نے ایک جگہ تے ایک لڑی چ پرو دیتا ہے، ایک دوجے دے گلے دا ہار بناتا ہے۔
اسلام نے ایک دوجے دا یار بناتا ہے اور یہو جہا جامع طہور پلایا ہے جی دنیا چ مثال نہیں ملتی. ہوں دسو جی ذرا غور فرمائے یہ چھڈ کے آپ اپنے مریداں نو فرمان لگے جنگ ختم ہو گئی، میدان صاف ہو گیا ہے، فتح دا نکارا بجا ہے، ہوں فارغ ہو گئے، ہوں سب تو پہلے کی ادائیگی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اذان ہوئی ہے، جماعت کرائی ہے، جماعت تو بعد کی فرمایا کھانا کھاؤ گے؟ انہوں نے کیا کھانا ہے؟ کئی بندے ہوں نا انہوں کو کہے نا بھی کھانا کھاؤ گے تو حالانکہ بھوک لگی ہوتی ہے، وہ پہلی باری کہتے ہیں نہیں جی حالانکہ بھوک لگی ہے. انہوں نے آخیا جی میاں صاحب کھانا کھاؤ گے؟ نہیں. انہوں نے آخیا چلو نہیں. ہوں ویستا بھی دوہری باری کہتے آخیا تھوڑا جا کھا لیں گے. ہوں نہیں، ہوں انہیں کہنا نہیں. ہوں باہر نکل کے مسجد چوں پوچھن دیا اتنے کوئی تندور تے نہیں، لیکن یہ سنت فرمایا سب نو کھانا کھوانا ہے اپنے ہاتھ نال. کہ مرشد اعظم، امام اعظم، قائد اعظم، پوری کائنات کا سب تو بڑا ریفارمر تے سب تو بڑا لیڈر تے قائد ہے، فرمایا میں ذبح کرنا کیا نہیں، دوجے کیا میں کھل لاواں گا، تیجے کیا میں گوشت بناواں گا، ایک نے کیا میں یہو جہا پکاواں گا بڑے بڑے پکوان تساں ویکھے نے پکاندے پر مینوں اتنا تجربہ ہے میں پکاواں گا وہ ایک مزہ ہی وکھرا ہوئے گا. ڈیوٹیاں بنیاں گیاں، آپ فرمان لگے کہ میری ڈیوٹی کی ہے. انہوں نے آخیا تسی آرام کرو، پر آپ نے وہ کم کیتا جیڑا کہے نو یاد نہیں سی. ایک دن سفر اندر ایک بکری ذبح کرن فرمایا، ایک یار کیا میں ذبح کرا، ایک لاون کھل بتایا، تیجے کیا میں گوشت کٹا قیمہ خوب بناواں، تے چوتھے کیا ہے میرے ذمے خوب کباب پکاواں. سب یار کمی مشغول ہوئے، اٹھ حضرت وچوں تائے، چپ چپاتے جنگل تھی کر اے بالن جما لے آئے. ہر چیز تیار سی تے کہنے لگے پکانا بالن، تے بالن ویکھیا رسول اللہ نے ستے چکیا ہے. انہاں آخیا تسی، انہاں آخیا کہے نو یاد نہیں سی تے سب کوئی تیار ہوندا تے پکانا کدے نہ سی. ایثار کلاس والے دے دوستو، مسئلہ ایثار، ایک دوسرے واسطے قربانی دینا مسئلہ ایثار دا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بیجو ماشاءاللہ. ایثار موجودہ دور وچ کنا ایثار ہو رہا ہے کیا جی؟ ایک کو وری نہ بچ جائے انج خیر تے پہنچے نے، ساڈے والے تے کوئی کسر نہیں ہے. کہتے نے موت والے خوہ وچ سائیکلاں تے، موت والے خوہ وچ سائیکلاں تے پونے ترنے آ. ساڈا مولوی اللہ رکھاندا ہی موت والے خوہ وچ سائیکلاں تے ترنے. موت والے خوہ کدی سائیکل تے چڑھے ہو؟ تانوں کسی دن چڑھاواں گے. موت والے خوہ وچ سائیکلاں تے ترنے آ، موت والے خوہ وچ سائیکلاں تے ترنے آ. موت بھاویں آوے نہ پر اسی کوشش کرنے آ. یہ بات تو ہے اسلام نے کہو جا سبق دیتا ہے. پہلے سی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون.
اور وہ نال یہ حل پیش کیتا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ ہے اصل تربیت۔ اللہ ساری زندگی وچ سانو بھی کوئی وہ خیر خواہ، قوم دا خیر خواہ، ملک دا خیر خواہ، اسلام دا خیر خواہ، یا اللہ زندگی سانو ہی اکھاں نال وکھا دے۔ اس پاکستان دی چار دیواری اے ہن ایثار ہے، میدان کارزار ہے، ایک ڈگا ہے سیابی سکے چاچے دا بیٹا پیالہ ہاتھ پھڑیا ہے، وہ دے منہ دے قریب جا کے دے منہ پان لگا پانی، دوجے پاس آواز آئی پانی، انہیں آخیا مینو رہن دے گا ہوں، دوجے کو گیا، دوسرا جے منہ دے قریب پانی لگیا نہیں تے تیجے پاس آواز آئی پانی، تیجے کو گیا تے اکھاں بند ہوئیاں۔ شہادت دے آخری مرحلے تے پہنچ چکا ہے۔ کلاس والے دے ساتھیوں میریاں دعاواں نے یا اللہ اس جماعت نو ایسے طرح بنا کانہم بنیان مرصوص، اس طرح مضبوط کر کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہوئے، یعنی ایک جند جان ہوئے۔ جماعت کرامات جدو جماعت بن دیئے تے عرش والے دا پھر جماعت تے ہاتھ ہوندا ہے۔ کلاس والے دی جماعت والو جدو آپس میں مل کے رہو گے عرش والا تہاڈیاں آپ حفاظت فرمائے گا۔ یہ میریاں تہاڈی قاری صاحب غیر حاضری جی بھی دعاواں نے، پر ایہو جہا ثبوت اج دور کیوں جائے۔ میں ایک دن ایک جلسے دے گیا، بڑا مشہور معروف جلسہ ہے، ادھر اسلام علیکم ادھر اسلام علیکم ادھر اسلام علیکم، اے دیکھ لو قرآن مجید میرے اگے بیٹھا، شاید تسی کہو بھی میں ایویں گل کر رہا ہوں۔ میں تو سٹیج دے تھلے اتریا نا، انہیں پہلا میری جیب چ کرایہ پایا، جدوں میں اتوں نہ اتریا نا، جدوں تھلے اتریا تو میری جیب چ ایک ٹکا بھی نہیں سی۔ پیار ہوتے ہو جا کیوں جی، کیسی محبت ہے، لیکن کیسی تربیت ہے۔ اس جگہ تے اینو ایک حصہ بناؤ، آپس میں مل جل کے، جی میں ایک جگہ تے بیٹھے ہوئے رسول اللہ دے صحابہ غیر بندہ پہچان نہیں سکتا کہ انہاں دی ماواں جدا جدا نہیں ہے، ایک ماں دے نے، اور کیسا سبق بنایا ہے، اور مصطفیٰ نے ایک لڑی میں پرو کے دس دیتا کہ اسلام دی تعلیم کیا ہے۔ ہن ایک منہ پانی دا کٹ نہیں پیا تے دوجے تو بعد تیجا، تینے شہید ہو گئے۔ رب کریم نے فرمایا عرش معلیٰ تو فرمایا میرے مصطفیٰ دیکھی اپنی کمائی، تیری محنت دا ثمر اور تیری محنت دا پھل اکھاں نہ ویکھے۔ فرمایا ایک دوجے دی خاطر ایک تو دوجا دوجے تو تیجا، فرمایا ایتھے پرا دا ویری ہے لیکن میرے نبی دی کمائی ہے۔ پانی کسے نو نصیب نہیں ہویا لیکن شہادت نصیب ہوئی ہے۔ دسیا کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کہے نو ہو جے ساتھی نہیں میرے جے ہو جے رب کریم نے محمد مصطفیٰ نو عطا فرمائے۔ اور معاشرے دی تطہیر، ماحول اور معاشرہ کس طرح سدھردا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا ٹائم ہے، مدینے والے ستے نے تے آپ رات دا ٹائم گلیاں تے بازاراں وچ پھر رہے نے، کوئی دکھی نہیں، کوئی پریشان نہ ہوئے، کسی نو تکلیف نہ ہوئے، کوئی رات دے اندھیرے وچ آن والا راہی تے مسافر ہوئے، کوئی پریشان نہ ہوئے۔ اسی بھی دے چاہنے ہیں نا سانو جو ملے تے کیڑے ملے۔ توبہ ایک کرو رون دی آواز آئی،
ایک بچے دے رون دی آواز آئی، نشان لاتا، سویر کا ٹائم ہویا، سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین فرمایا وہ بلا کے لیا جہاں بچہ روندا سی، ماں آئی ہے کیا بھی تیرا بچہ رات میں گزر رہا سن دروازے اگوں دی، وہ کیوں رویا ہے؟ کہن لگی ساڈے گھر بچے نو پلان واسطے دودھ دا بندوبست نہیں سی، تے تساں پاس کیتا ہے کہ بیت المال چو پیسے کدوں لگن گے؟ ہر بچہ جڑا پیدا ہوندا ہے بیت المال چ وظیفہ کدوں لگدا ہے؟ والوالداتو یرضعن اولادہن کنا حولین کاملین، کیوں جی کنا چر ماواں اپنے بچوں نو دودھ پلان؟ بولو وہ بڑھڑے گل نہیں کہتے کنا چر کنے 2 سال پیتا ہے، گل کرو تا ہی رہ گئے گوڈیاں گٹیاں تو اللہ کی قسم میں پیتا اج 2 سال پورا 2 سال 2 سال ماوا بچیاں نو دودھ پلان ہوں کہندیاں نے صحت خراب ہوندی ہے، بی بی تیرا رب بھلا کرے۔ کی کیا کس طرح ماحول بدلتا ہے، معاشرے کی تطہیر کیویں ہوندی ہے؟ قاری صاحب فضائل صحابہ زندگی چ بارہا دفعہ سنے، توحید کا مسئلہ بارہا سنیا، لیکن یاد رکھو معاشرے کی تطہیر واسطے ماحول اس قدر ابتر ہے، کرو نکل کے گیا ہے، واپس آن دیا امیداں نہیں، سارے دا سارا پاکستان بدماشی عیاشی اور فحاشی دا اڈا بن چکا ہے۔ او ماں کولوں بچہ جاوے تے کہندی ہے خیر نہ میرا بیٹا آ جائے، اے ماحول کیویں سدھر سکتا ہے؟ اے ماحول ادو سدھر سکتا ہے جدو اسلام دا آئین پاکستان دی چار دیواری چاہے۔ اسلام دا آئین کون لیان جڑے اسلام نو جان دے تک نہیں؟ انہاں آکھیا بی بی یاد رکھ ایک قانون سی عمر فاروق دا کہ 2 سال پورے ہو جان تے ماما دودھ چھڑان تے بیت المال چو دے پیسے لگ جان، لیکن آج تو بعد ساتھیوں آج تو بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ بچے دا رونا میرے تے شاک گزریا ہے، فرمایا قانون میں ترمیم کر دیتی ہے۔ عمر بن خطاب فرمان لگے جدے گھر بچہ پیدا ہوئے اس دن تو بیت المال وچ او دا وظیفہ لگ جائے گا، 2 سال انتظار کرنے دی ضرور نہیں۔ فرمایا اس بچے دے رون دی وجہ نال عمر دی ساری رات بے چینی چ گزری ہے، فرمایا میں کسے امت دے چھوٹے تو چھوٹے بچے دا رونا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیسا ماحول ہے؟ اگلے پاسے ادو اگلے دن گئے، ماں تینوں کہہ رہی ہے کہ بیٹی جلدی کر گاں چو تے وچ پانی پا جی، تے تی کی کہہ رہی ہے کہ میں امی دودھ چ پانی نہیں پانا، کیوں؟ تینوں پتہ ہے امیر المومنین دا آرڈر ہے کہ جے دودھ چ پانی پایا تو دی سزا ہے کہ جی ماں کے ہو جائی تی کے ہو جائی، کیوں بھائی او کلاس والے دیو درویش ہو آندھنے ہے فلانی چیز خالص، اتنے خالص کاری ملنی ہے۔ ایک بندہ ایک دن آندھا ہی چوپی کر جو خالص شاید تسی وہ لب دیو کاروائی بھی خالص نہیں اتنے ہو۔ ماں کہہ رہی ہے دودھ پانی پا، تے تھی کہندی ہے نا امی جی نہیں۔ اخیر کہنے لگے یہ نہیں پوڑیے میری تیے تینوں یہ نہیں عقل بھی نہیں، عمر اپنے گھر ہے ساڈا گھر تھے رات دا اندھیرا باہرلا دروازہ بندے، عمر ویندا ہے اس طرح بنتے نہیں معاملات، واہ صدقے جاواں میں کائنات قربان کر کے ہو جائے لوکاں تو سوٹ کی کیا۔ بیٹی کہنے لگی ماں نو کی کیا؟ انہاں آکھیا عمر نہیں ویندا،
کہنے لگی ماں میری ہے میں دودھ چ پانی نہیں پانا جی عمر نہیں وہندا تے عرشاں والا وہندا ہے اوتھے نشان لاتا سویر دا ٹائم ہویا امیر المومنین جناب عمر بن خطاب نے کہا بھی اس گھر دی مائی نو بلا کے لیاؤ لو جناب مفتی صاحب آئی ہے مائی کہنے لگے اور راتی اپنی کڑی نو کی کہندی ہے سمجھ آ گئی انہیں آخیا یا امیر المومنین میں تو کوئی پتہ نہیں انہیں آخیا سیدھی ہو کے گل کر کی کہندی ہے کم گئی انہیں آخیا میرا دور حکومت تے کم یہ جا ہوئے اوتھے عمران کی لبنا نلیکا وہ کسراں کٹ چھڑیاں دی ساریاں وہ ملک پاکستان کلمہ توحید تے قائم ہویا سی اور اے ملک دی بنیاد لا الہ الا اللہ تے رکھی گئی اور کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کیا لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ دی تفسیر ہے کہ سارے دے سارے ملک نو اس سٹیج تے لیا کے سارے ملک دا نظام درم برم کر کے رہ دے یہ تھے امیر المومنین کہنے لگے پھر رات بات کر رہی سے تینوں پتا نہیں کہنے لگی معاف کر دیو معافی دے دیو امیر المومنین کیا تینوں معاف کیتا اگلی گل کلاس والے تو درویش ہو درے ہے ایتھے لب دینے شادی اوتھے کرنی ہے کہ جڑا گھر کھاندہ پیندہ ہوئے آپ اس عورت نو کہنے لگے جیڑی تیری بیٹی کہندی سی پھر میں دودھ وچ پانی نہیں پانا بی بی اور میں تیرے اگے درخواست کرنا میں تیرے کو اسے بچی دا اپنے پوتے آسم واسطے رشتہ مانگنا ذرا اندازہ فرماؤ ہاں آسم پوتے واسطے اس بچی دا رشتہ اور جڑے دودھ بیچ کے گزارا کرتے نے رب ذوالجلال دی نگاہ کیا ہے فرمایا یہ کون ہے یہ کون ہے فرمایا لو کان آبادی نبی لکان عمر رسول اللہ فرماندے نے اگر میرے بات نبوت دا دروازہ کھلا ہوندا تے رب نبی عمر نو بناندا کیونکہ عمر وچ خوبیاں نبیاں والیاں نے رشتہ اس بچی دا عمر بن خطاب نے اپنے پوتے واسطے لیا رشتہ ہو گیا ہے اور پھر رشتے تو بعد حالات کس قسم دے نہیں کس قسم دا پرسکون ماحول ہے اپنے اتنے کلاس والے جڑے بیٹھے ہو سارے بے نماز تے کوئی نہیں نا میرے الویندے ڈرے آنگو میں کی کرنا سارے جننے ہوں سارے دے بچے نمازی ہیں آؤ چلو کیوں جی باؤ جی سارا کلاس والا نمازیاں دا پھر میں دسو یہ جلسہ جو کرا کے دینے پیسے لیندے ہو کوئی ہے خیال تہاڈا وعدہ کر دیو میں وعدہ کرنا کہ آج تو بعد میں نماز پکی پڑھا گا یہ تسی سارے ہاتھ کھڑا کر کے ایک باری پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور فائدہ ہو جائے مقصد پورا ہو جائے تھے کیا کانفرنس فضائل صحابہ دے عنوان تے لیکن وہ فضائل جنہ دے ذکر کر رہے ہو صحابہ رسول دی کمائی ہے صحابہ رسول دی محنت ہے فرمایا صدیق تو لے کے بلال تک اور بلال تو لے کے صدیق تک یہ سرمایہ ہے محمد مصطفیٰ دا فرمایا دیکھو میرے نبی دی کیا محنت ہے اور جنہیں زمین تے بیٹھے نے جنہ دا تذکرہ آسمان دے ہو رہا ہے رشتہ ہو گیا اور پھر او دے وچوں اس نسل وچوں رب نے عمر بن عبدالعزیز جیسے پیدا کی اس بچی دے پر اس بچی دی نسل جو عمر بن عبدالعزیز یعنی کیسا رہنما ہے کیسا لیڈر ہے عمر بن عبدالعزیز جیدی بیوی دا نام ہے فاطمہ
میں بات مختصر کرا. بیوی دا نام کی ہے کاری فاطمہ. عبد العزیز دی بیوی دا نام فاطمہ. اور عبد العزیز اس نسل جو ہے جڑا عمر بن خطاب نے لڑکی نکی بچی دا رشتہ لے آندا ہے. ایک دن ایک بی بی کوئی چیز لین واسطے منگن واسطے آئی ہے عمر بن عبد العزیز دے گھر. اگلے پاسے فاطمہ بیٹھی ہے عمر بن عبد العزیز دی بیوی. آن کے سامنے وہ دے درخواست کی تھی تے ایسا چاہتی ماری کہ ایک بندہ ویڑے دے وچکار کہانی بنا رہا ہے, مٹی یا وچ توڑی ملائی ہے, پانی دیا بالٹیاں لیا وہ پانی مٹی وچ پا کے وہ گارا بنا رہا ہے. وہ جی منگن والی عورت سی بڑی نیکوکارا حیران ہو گئی, اپنی انگلی منہ چ لے کے کہ کہنے لگی مینوں سب کچھ ہی بھول گیا کہ عمر بن عبد العزیز دا گھر ہے جی بیوی دا نام فاطمہ ہے, تے میں اکھاں نال جو کوئی دیکھیا ہے میری عقل فکر دے خلاف ہے کہ انہاں دے گھر وہ بندہ جڑا باہر دا مزدور ہے تے کہانی بنان ڈیا یہ کون ہے. وہ منگن والی پوچھ دی ہے بے دسو بی بی فاطمہ تہاڈا گھر وہ دی مثال ہی وکھری ہے, لیکن ایک گھر کے مندر کی ہے ایک باہر دا بندہ مزدور لے آ کے کہانی بنا رہا ہے, پہلا مکس کردا توڑی تے مٹی, پھر بالٹیاں پانی دیا بھر کے وچ پاندا ہے, پھر انہوں گوڈی دیندا ہے. تے یہ دے ہوندیا ہے وہ کوئی اپنا خاص بندہ نہیں جی, واہ کلاس والے دیو میرے ہو یارو تے درویش ہو. عمر بن عبد العزیز دی اہلیہ فاطمہ کہنے لگی بی بی اے ہوئی تے عمر بن عبد العزیز ہے. ذرا اندازہ فرماؤ میں کدی مثال دیا, او میں کدا واقعہ تیرے سامنے سونے رکھ, میں کدے سامنے میرا دل کم دا ہے کنہ دا نالا. اور جو باتاں ہوئیاں پھر اے عمر بن عبد العزیز دا دور ختمت آیا ہے. چاچ پھیرے ہو اساں بھی اکھاں نہ ویکھیا ہے, اتنے رات چین نہ گزری کتے دن چین نہ گزریا نہ یہ بات ہی نہیں ہوئی. جنگل بیابان وچ بکریاں دا چرواہا بکریاں جا رہا ہے, کولوں دی لنگن والا ایک بندہ ویکھدا ہے بکریاں دا چرواہا زمین تے ہاتھ اپنا تھلے رکھ کے رخسار دے کراڑے مار رہا ہے, ستا ہے. ویکھیا جنگل بیابان وچ بکریاں چر رہی نے تے جنگل دے بیڑیے بھی وچے چگڑنے. وہ کہندا ہے میں حیران ہو گیا, میں بکریاں دے چرواہے نوں اٹھایا, وہ اکھاں ملدا اٹھیا, انہاں آکھیا یہ دس اے کی معاملہ ہے ساڈے علاقے وچ تے بیڑیا اندر وڑ کے بکری اتے رکھ کے مار کے چھال واڑے دی ٹپ جائے تے سارے مگر دوڑن تے بکری چھڑا نہ سکن, تے آ تواڈے پنڈ دا رواج ہے وی منہ نال منہ جوڑ کے بکری دے بیڑیا جنگل دا بگیاڑ تے وہ کٹھے چگن ڈے نے. انہاں آکھیا اے کی بات ہے کی کہ لفظ جنگل دے بیڑی جنگل دے چرواہے نے. انہاں آکھیا اصل بات ہے دور عمر بن عبد العزیز دا, اور جدر دی اثار شوارے نال صلح کر لئیے, اور جنگل دیا بیڑیاں نے ساڑیاں بکریاں نال صلح کر لئی. میرے دوست یہ ماحول ہاں اج بھی پیدا ہو سکتا ہے. رب کریم نے فرمایا دیکھ تو میرا بن جا میں تیرا بن جا, تو تانو ویکھے میں ٹھا ویکھاں, کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. فرمایا ایک قیامت والا دن ہوئے گا, میں پوچھاں گا ایک شخص نوں بلا کے یہ گل یہ تانوں ذرا خبردار کیتا جا رہا ہے کہ بالکل ہوش ٹھکانے کر لو, نہیں تو ادھر خطرہ بھی ہو سکتا. قیامت والا دن کہ جی میرے بھتیجا سن, قیامت والا دن رب ذوالجلال دی عدالت لگی ہوئی ہے, کوئی بول نہیں سکتا, ہر پاسے سناٹا, ہر پاسے پریشانی دا عالم ہے. رب کریم ایک غریب مسکین آدمی ہے, انہاں سارے ویکھ رہے ہیں, ایک انہاں وچ مالدار آدمی ہے, اس مالدار نوں بلا کے کہیں گے
کہ میں بھوکا سا تو مینوں کھانا نہ کھوایا. حدیث جے میں بھوکا سا تو مینوں کھانا نہ کھوایا. وہ کہے گا یا اللہ تو تے ساری کائنات نو دیندا سی. یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. رب العالمین فرمان گے فلاں مسکین بھوکا تیرے در تے آیا, انہیں روٹی دا سوال کیتا تو روٹی نہ کھلائی. ایک دوجا بندہ میں تیرے دروازے تے آیا, پیاس لگی ہوئی سی, مینوں پانی نہ پلایا. کہے گا یا اللہ تو تے پانی پین تو پی پا گئے. فرمایا ایک پیاسا آیا, پیاسے تیرے کو پانی منگیا تو انہوں پانی نہ پلایا. یہ ہن عدالت وچ بات ہو رہی ہے. فرمایا میں بیمار ہویا تو میری بیمار پرسی نہ کیتی. یا اللہ تو دے لوکاں نو شفا دیندا ایسا تو دے بیمار نہیں ہوندا. فرمایا تینوں پتہ ہے فلاں موقع تے ایک فلاں بیمار ہویا, اگر تو اوتھے جاندو تے میری تیری ملاقات ہو جاندی. اور رسول عربی نے آپ اس تے عمل کر کے بکھایا. معاشرے نو ماحول نو کس انداز نال سدھاریا جا رہا ہے. ایک کہندا ہے میں دودھ ویچ کے دودھ دا کام کردا سا. جب دودھ فروخت کر کے تے میں کھلوتا ہے مدینہ منورہ ایک بازار چ. میں کسی نو پوچھا کہ ایتھے ایک مکے جو ہجرت کر کے مدینے آیا ہے تے او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے او سنیا ہے پہ ویکھیاں بھوکھاں لے جاندیاں نے کیا جی. تے میں بھی سنیا تے میرے دل دا شوق ہے کہ میری بھی ملاقات ہو جائے. یہ دودھ ویچن والا دودھ دا کاروبار جڑا ہے اج نواں نہیں کہ جی, یہ بڑی دیر دا ہے. دودھ چ پانی پانا, میں ایک بندے نے ایک دن کہا میں دودھ چ پانی نہ پایا کر. کہندا ایمانداری نہ, میں آج تک کدی دودھ چ پانی نہیں پایا, میں پانی چ دودھ پانا. یہ ہن دودھ ویچن والا مدینہ منورہ تھا. کہندا دودھ ویچ کے اے بات مکمل کرنے لگا. دودھ ویچ کے میرے دل سے خیال آیا کہ وہ جیسے رسول دا اتنا شوہر ہے. میں پوچھا, میں اجے پوچھ رہا سا تے ادھروں آپ آ رہے نے, ابو بکر بھی نال نے اور عمر بن خطاب بھی نال نے. جب قریب آئے تو نہ خیال ہے, کہندا میرے ہوش و حواس ہی گم ہو گئے. میں کہے ہو جا کیسا ہے. وشک لہو من اسمہ لیجلہ وشک لہو من اسمہ لیجلہ فضل عرش محمود وہذا محمد واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. آندا میں کیا واہ ریجا لے گیا. میں پیچھے ٹر پیا, رسول آگے جا رہے سن کہ ہن جڑے سونے نے یہو جے منہ جو گل بھی میں سنا بھی کہ جی جڑے سونے ہوندے نے منہ جو گل بھی سونی کردے نے. کہ جی ویکھیا جی جلن دا اے عمران خان اے کیڈی سونی گل کردا ہے. واہ بھائی مولا کریمہ اینوں لے جا جتھوں دا ہے. پیچھے پیچھے میں اگے اگے جا رہے نے. کلاس والے دے باسیو میرے سجنوں دے یاروں دے میرے ہیریو ویخ مقام نبوت ایثار اور جذبہ انسانیت دی ہمدردی دا کس قدر ہے. ہم ماحول کیویں سدھردا ہے. کہندا میں پیچھے جا رہا کہ رسول اللہ جا رہے. ایسا موڑ کٹیا گلی دا, اگلے پاسے کار آیا ہے. دروازے چ کھلو کے اجازت لے رہے نے اور وہ کار کنہ دا یہودیاں دا. یہ مسند احمد دی روایت ہے, یاد رکھ. دروازے تے دستک دے رہے نے. جس دروازے تے جبریل قرآن لے کے آئے تے رب کریم فرمان جبریل تو 7 آسمانہ دے فرشتیاں دا سردار ہے تے وہی اوتھے لے کے جانا ہے جڑا ساری کائنات دا سردار ہے. تے قرآن لے کے جانا ہے, اجازت لینی ہے, اجازت لینی ہے تے پھر اندر جانا ہے, بغیر اجازت تو اندر نہیں جانا. دروازے تے اجازت لے کے پاسے کھلونا ہے. تے جے آپ آرام کر رہے نے مسجد نبی چ
تے تو چپ کر کے بیٹھے رہنے اچھی سا نہیں لینا تاکہ تیرے اچھی سا لین نہ کہ میرے مصطفیٰ دی نیند خراب نہ ہو جائے. سبحان اللہ. او جدے واسطے آسمان تو جبریل قرآن لے کے اتر دے اجازت نال اندر پیر رکھ دے اوہ نبی یہودی دے بوئے تے کھلو کے اجازت لے رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ذرا غور کر میرے دوست. سبحان اللہ. اجازت مل گئی اندر گئے او دا بچہ لمحہ پیا یہودی دا اور او سامنے بیٹھا ہے آپ بھی بیٹھ گئے نے. ایک اور کہندا میں ویکھ رہا مینوں ہور تے کوئی گل یاد نہ میں بس انہاں دے چہرے ول ویکھنا سبحان اللہ. کہ کس طرح بنے نے یعنی یہ نا کئی اے چہرہ آپ دعا کرتے سن اللہم کما حسن تخلقی فحسن خلقی یا اللہ جو میری صورت سونی بنائی ہے میری سیرت بھی ہو جی سونی بنا دی. جدو قرآن مجید انہیں بات تورات پڑھ لی تے ٹھپ کے اپنی چوری چ رکھی اس یہودی بچے دے باپ نے تے آپ ہن کہہ لگے کہ یہ جڑی تورات پڑھ رہے سیں یہ کتے میرا بھی نام آؤں کیوں جی کوئی دنیا دی کتاب ہے ہی نہیں یہ رسول دا ذکر نہیں. اللہ اکبر. قرآن نے کیا محمد رسول اللہ ادھر کیا عبد المختار عبد المختار لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ سیئہ ولکن یعفو ویغفر مولدہ بمکہ ہجرتہ بطیبہ مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ وملکہ بالشام. کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں جس رسول اللہ ذکر نہ ہوئے. جدو آپ نے کیا ہے جی تورات پڑھ رہا سا یہ میرا بھی نہ ہے منہ تو نہیں بولیا پرو سر پھیریا تھوڑا بچہ سی قریب المرگ اکھا کھولیا نال کہنے لگا زہ قسمت خوش نصیبی تہاڈا ساڈے گھر آنا میرے واسطے سبب بنیا. میرے باپ نے غلط بیانی کیتی ہے جتھے تورات وچ موسیٰ نبی دا ذکر ہوندا ہے اس سے تورات وچ محمد مصطفیٰ دا بھی ذکر ہوندا ہے تے نال ہی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. کلمہ پڑھیا رسول دا تے نال ہی جسم جو روح نکل گئی تے آپ فرمان لگے ہن بس تیرے نال واسطہ ٹوٹ گیا ہے یہ پہلا تیرا سی ہن ساڈا ہے. اے مربت اے اخوت اے محبت اے مودت اے موانست اے یگانگت اور اسلامی ماحول معاشرہ کس طرح سدھرتا ہے. آپ بذات خود یہودی دے گھر جا کے دروازے تے دستک دے کے اندر بیٹھنا تے اندازہ کرو کتھوں تک بات پھیلی ہے. پھر آپ نے اپنے ہاتھاں نال نبوت دے ہاتھاں نال اس یہودی دے بیٹے نو غسل دیتا اللہ اکبر. اپنے ہاتھاں نال کفن پہنایا اور پھر وہ دی نماز جنازہ رسول اللہ نے پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھا کے انہوں قبر دفن کیتا. دفن کرنے تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے نے کہ یا اللہ انہیں عمل ایک بھی نہیں کیتا پر میں اپنے کناں نال اے دی زبان چو کلمہ سنے ہیں جنہیں آکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے اللہ میرے اٹھائے ہتھاں دی لاج رکھ لئی خالی نہ موڑی. عرش والے نے فرمایا میرے نبی تیرا آنا تے سبب بننا او دی زبان چو کلمہ جدو نکل لگ گیا فرمایا کلمہ نکلیا او دی زبان چو تے جسم چو روح نکل لگی فرمایا جسم چو روح مگروں نکلی ہے میں جنت دے دروازے پہ ہی کھول چھڈے نے. میرے دوست اے ہے معاشرہ سدھردا ہے کس انداز نال. میں شروع اے ایت پڑھی سی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. واپس لوٹن کیتیاں تے نادم ہون مالک کو معافی منگ لین تے یاد رکھ لو میں انہاں کیتیاں غلطیاں نو معاف نہیں کرانگا بلکہ یبدل اللہ سیئات حسنات میں گناہاں نو نیکی نال بدل دیاں گا. میری دلی دعاواں نے اللہ اس کلاس والے دی مسجد نو جیڑے اسی دیکھتے ہوندے ہاں قاری صاحب تسی جمے بھی نہیں سو ادھر آڑی جگہ خالی ہے
اتنے بہ کے زمین تے چول کھاندے ہاں تے پھر اتنے جلسہ سنتے ہوں سا وہ نقشہ میری اکھاں دے سامنے ہے